بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار. اور آج ہمارے ساتھ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جنرل سیکرٹری عبدالشکور مغل صاحب موجود ہیں، جن سے آج ہم مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کی دوسری برسی آ رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ان کے درینہ ساتھی بھی تھے، کہ آیا ان کی زندگی کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، ان کا جو زندگی تھی وہ کس طرح انہوں نے گزاری، ان کا جو دوستوں کے ساتھ لہجہ تھا وہ کیسا تھا. اس لیے کہ پرانے ساتھیوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے عبدالشکور مغل صاحب کا، اور یہ اس وقت سے جو جب مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی تب سے یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے. اس میں بے شمار سیاست میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے، لیکن عبدالشکور مغل صاحب صرف مسلم کانفرنس کے ساتھ ہی رہے. اس کی کیا وجوہات تھی، یہ سب کچھ ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور یہ بتائیں کہ عبدالشکور مغل صاحب کے سر مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کو جدا ہوئے 2 برس گزر گئے ہیں، اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کے درینہ ساتھیوں میں سے ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح وہ گزارتے تھے؟ سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجاہد اول جناب سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے حوالے سے یہاں دعوت دی ہے. دیکھیں، آپ نے ایک بات میں کئی سوالات ان کی شخصیت کے حوالے سے کی ہیں، تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ ایک دوست سے کہ جب سردار صاحب نے سیاست کو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ میں جب ان کے سامنے گیا، ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا وقت گزارا تو دل نے کہا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ ہم ساری زندگی اگر چلیں تو کم ہے. تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک دیندار آدمی تھے. وہ نماز کی خاص کر تلقین کرتے تھے. اخلاق ان کے وہ شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے، اور ان کی شخصیت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جس آدمی کے ساتھ اگر کسی بڑے کے ساتھ ہیں تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے ہی ہیں. اگر میرے جیسا کارکن ان کے پاس چلا جاتا، وزارت عظمیٰ بھی ہم نے دیکھی ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا، ہم نے مجاہد اول کی وزارت عظمیٰ دیکھی جس میں کشمیریوں کا ایک بڑا تشخص تھا، جہاں کشمیری باوقار تھا. آج کے آپ حکومتوں کے حالات دیکھ لیں تو انہوں نے، ان کی شفقت نے مجھے ایسا مسخر کیا کہ جناب آج تک مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں کہ وہ مجھے قائل کر سکے کہ بھائی یہ سیاسی لیڈرشپ اچھی ہے یا یہ ہے. آج آپ ان کی دوسری برسی ہمیں تو بہت کمی ہے. آج آپ دیکھ لیں، پاکستان سے لے کر آزاد کشمیر تک سردار عتیق احمد خان صاحب صدر اعظم جموں کشمیر مسلم کانفرنس اس خلا کو پور کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. مگر وہ شخصیت ایک ایسی تھی، آج مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں 2 قومی نظریہ ایک بنیاد تھی. دیکھیں، ہمارے سامنے ہمارا ملک تو کسی خلافت کی وجہ سے تو نہیں آزاد ہوا. ہمارا ملک آزاد ہوا تو 2 قومی نظریے کی وجہ سے ہوا کہ ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف پاکستان ہے، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے. بت پرست کے سامنے جہاد جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں خدا نے خود ہی یہاں موقع فراہم کیا. تو ہمارے وہ جو نظریہ تھا، اس نظریے پہ ہماری ابھی برہان وانی صاحب کا ذکر آپ نے سنا، دیکھا. بھائی ہم ایک دن 13 جولائی کا اگر آپ لے لیں تو 5.5 لاکھ مسلمان صرف ایک دن میں جو ہے وہ ذبح ہو گیا، وہ بھی کیا پاکستان کے لیے 2 قومی نظریے کے. تو ہمارا نظریہ جو تھا وہ مجاہد اول کی یہ ذات جو تھی سارا سمٹ کے اس میں آ کر ان کی شخصیت میں یہ چیز جمع ہو جاتی تھی. وہ ولی اللہ بھی تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، وہ سیاستدان بھی تھے، اور وہ ایک بہترین پاکستان کے سفارتکار کی حیثیت سے 50 سال آپ نے بین الاقوامی فورمز پر آپ OIC کو دیکھیں، اقوام متحدہ کو دیکھیں، جس دنیا کے کونے میں دیکھیں، آپ نے ریاست کشمیر کو، ان کی جدوجہد کو، اس کو بالکل یاسر عرفات جس طرح کے فلسطین کے تھے، اسی طرح مجاہد اول جو ہیں وہ ان کا بھی یہی کردار کشمیر کے لیے تھا. تو ابھی کل یہاں ایک فنکشن میں صدر پریس کلب نے کہا، راجہ حبیب اللہ صاحب نے، کہ مجاہد اول کا آخری انٹرویو کیا تو میں نے کہا جناب یہ آپ تاریخ کمزور ہو رہی ہے تو اس کا کیا بنے گا. تو مجاہد اول نے کہا کہ مقبوضہ وادی سے کوئی ایسا ایک طوفان اٹھے گا، ہر گھر میں یہ نعرہ بلند ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کشمیر کی حالت، وہاں پاکستانی جھنڈے بھی لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، اور مجاہد اول کا دیا ہوا وہی نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان. مغل صاحب آپ لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے، ان کی طبیعت کیسی تھی؟ کہ جو لوگ تو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ رہے یا ان کو دیکھا تھا،
جو ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، سردار عبدالقیوم خان صاحب کو، اور ابھی سردار عتیق صاحب جو ہیں ان کی طبیعت میں کیا فرق تھا کہ لوگ جو جہاں پر وہ کھڑے ہو جاتے تھے یا کوئی جلسہ جلوس ہوا کرتا تھا تو لوگوں کا ہجوم، خواتین بھی، گھروں سے بچے بھی سارے نکل آتے تھے ان کے آواز سننے کے لیے. ان کی جو تقریر کا لہجہ ہے، وہ طبیعت کے کیسے مالک تھے؟ غصے والے تھے یا تحمل مزاج تھے یا شروع سے کیسے تھے؟ دیکھیں جی، ان کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو تھا کہ آپ جس طرف سے بھی دیکھیں گے تو وہ ہر کھانے میں پوری طرح آپ کو بھرپور طریقے سے نظر آتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی گیا ہے ان کی گود میں تو وہ بھی ایسا کھل کھلا کے آیا جیسے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ہی جسم کا حصہ ہے. اگر وہ عالم دین میں بیٹھے ہیں تو جتنے بھی عالم علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈرتے تھے ان سے کہ کوئی ایسی قرآن پاک کی آیت ایسی تھی اس کے لفظ نہ غلط ہو جائیں. نعت پڑھنے والا خاص کر دربار عالیہ کھڑی شریف کا ہمارے پاس ہے، تو جب بھی آپ یہاں تشریف لاتے اگر کوئی سیف الملوک کے الفاظ میں سے ادھر ادھر کرتا تو فوراً اس کو پکڑتے، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے سامنے پڑھنے والا، قرآن شریف پڑھنے والے ہیں یا کوئی تقریر کرنے والا ہے یا علامہ اقبال پر کوئی بات کرتا ہے، یا وہ سوچ کر آتا تھا کہ میں مجاہد اول کے سامنے اس تیاری سے جاؤں کہ کہیں مجھے شرمندگی اور خفت کا مظاہرہ. اور وہ برملا سٹیج پہ کہہ دیتے تھے اگر کوئی زیادہ اس طرح کی بات کرتا تھا. یہاں آپ دیکھیں ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان کے ساتھ چلنے والوں کو یہاں اربوں پتی کروڑ پتی وہ بنے، جن کا کوئی نام نہیں تھا وہ بھی نامدار ہوئے. مجاہد اول کی یہ شخصیت ہی تھی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو بھی انہوں نے 25 سال تک آپ یہاں میرپور شہر میں، اب وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں، میں وہاں بات نہیں کرنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ نرم بھی تھے اور اصول پر ڈٹ جانے والے بھی تھے. اور بعض اوقات میں یہاں ایک پیر صاحب ہیں پیر خانے میں، آپ یہاں آئے اس کا دربار عالیہ سائیں رکن الدین میں، وہاں اسکول ٹیچنگ کا افتتاح ہوا نا، تو وہاں پر جو حضرت صاحب زندہ تھے تو لوگوں نے کہا جی آپ نے سردار صاحب کو بلایا، یہ کیا وہ کیا اس طرح. تو انہوں نے کہا یار خوش قسمت ہیں یہ کشمیری لوگ جو مجاہد اول جیسی شخصیت ان کے پاس ہے، یہ پگیاڑوں سے چھین کے تو آزاد خطے کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ریاست کو آپ دیکھیں، ریاست کی جو شخصیت آزاد خطہ کی آپ نے اس کو بلڈ کیا. اسلامی قانون پاکستان اسلامی نظام پر بنا، مگر قانون اسلامی نافذ کرنے والے مجاہد اول ہیں. قادیانیوں کے حوالے سے بھی بولڈ فیصلہ آپ کے سامنے ہے. تو اس اداروں کی تعمیر آپ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں سڑکوں کی بات کریں، تعمیر کی بات کریں یا مجاہد اول کا 50 سالہ کردار آپ دیکھیں جی. بہترین سفارتکار وہ ہیں، مفکر ہیں، دانشور بھی ہیں، وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ نرم بھی ہیں، وہ شفیق بھی ہیں. یہی چیزیں دیکھیں، قیادت میں یہی خوبیاں ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں خوبیاں تھیں. آج 2 سال گزرے، میں مختلف اپنے علماء اکرام سے گیا، میں نے ان کو کہا میں جا رہا ہوں مجاہد اول کی برسی میں شرکت کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ 300-400 قرآن پاک کلمہ جات لوگوں نے کہا کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے ہم دعا کریں. رمضان المبارک میں کیونکہ 21 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن تھا، 10 جولائی تھی، تو ہم نے 21 سے لے کر 29 رمضان المبارک تک مختلف مساجد میں جب بھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو موقع ملتا تو وہ مجاہد اول کے درجات کی بلندی کی وہ ایسی شخصیت تھے. آج آپ دیکھ لیں یہی تو قیادت کا فقدان ہے. تو بہرحال سردار عتیق احمد خان صدر اعلیٰ جموں و کشمیر مسلم کانفرنس وہ لاکھوں شہداء کے وارث ہیں، فرزند مجاہد اول بھی ہیں. ان پہ اور ذمہ داری اس پہ آج ذریعے سے ہوتی ہے کہ اب اس شخصیت کے جانے کے بعد وہ جو خلا ہے، وہ جو ایک چیز ہے، اس کو وہ آگے بڑھیں گے، اس کو لے کر چلتے ہیں. وہ 2 قومی نظریے کے بھی امین ہیں، لاکھوں شہداء کے بھی وارث ہیں اور مجاہد اول کے بھی وارث ہیں. آزاد کشمیر کی اپنی سیاسی جماعت ہے جو جی وہ مسلم کانفرنس تھی، مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی. جی جناب غلام عباس صاحب نے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، سردار عبدالقیوم خان صاحب نے اس کو آگے لے کر گئے اور آج تک یہ جو جماعت ہے یہ قائم و دائم ہے اور آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. کبھی آپ کو آفر نہیں ہوئی کہ آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں، کسی اور جماعت میں آئیں، آپ کو عہدہ بھی ملے گا؟ دیکھیں جی، بے شمار آئی ہے. اگر آپ اپنی سفید پوشی پہ جائیں تو بہت بڑا اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا. مگر بات یہ ہے کہ سردار صاحب سے ہم نے یہ بھی سیکھا. انہوں نے کہا استقامت جو ہے اور جو ہے کام سے غرض رکھنی، یہ 2 چیزیں جو ہیں نا اگر آپ اپنے میں رکھیں گے. ایک دفعہ کہ میں آپ کو ویسے تھوڑی سی بات یہ کہہ دوں کہ ایک مرحلہ آیا جب نون لیگ بننے لگی
تو میرا کیونکہ میں ایک شہر کی ایک مشہور شخصیت ہے، غازی اللہ بخش مرحوم مغفور کے فرزند تھے، میں نے وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا. ان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، کا ان کا ایک اپنا رول ہے. تو جب یہ بننے لگی تو میں نے مجاہد اول سے جا کر ملاقات کی. میں نے کہا کہ جناب قائد یہ حالات ہیں تو اس میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ سڑک پہ آپ کی سیاست چلتی ہے، آپ لوگوں کو ملتے ہیں، کام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو عزت دے گی. تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس جماعت سے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ گئے، مگر اگلے حالات آپ نے دیکھے کہ میرپور شہر کے ہی لے لیں، آزاد کشمیر کو چھوڑیں، کہ اگلے حالات یہ ہو گئے کہ وہ بڑے نام جو ہیں وہ آج بالکل اسی طرح خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں تھے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. مگر استقامت کا جو یہ درس ہے وہ آج مجھے جو ہے وہ ان کی صفوں میں نہ صحیح مگر ان کے کہیں نہ کہیں کی آگے پیچھے ضرور کھڑا کرتا. آپ کو جو سردار عبدالقیوم خان صاحب نے، مجاہد اول صاحب نے جو سبق سکھایا تھا، آپ آج بھی اسی پہ چل رہے ہیں. بالکل جناب، میں نوجوان نسل کے لیے بھی یہ پیغام دیتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا سوال ایک کہ اگر مجاہد اول جیسی شخصیت نہیں ہے تو انہوں نے بے شمار کتب تحریر کی ہیں. وہ اس لیے تحریر کرتے تھے کہ آنے والی نسل کو اگر کہیں ضرورت پڑے کہ ہماری قربانیاں کیا ہیں، کس نے کیا کام کیا ہے، تو وہ ان کتب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے کہ دنیا میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور کشمیریوں کا کیا مقام ہے، ہم کشمیری کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. کشمیری تحریک بھی انشاءاللہ پوری آب و تاب سے جاری ہے. اور آزاد خطہ میں نظریے اور عقیدے کو یہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ نظریے اور عقیدے کو کمزور کرتے ہیں، اپنے من پسند کی جماعتیں یہاں بناتے ہیں یا لاتے ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں اگر تاریخ اگر زندہ ہے تو وہ نظریے کی وجہ سے ہی ہے. یہاں بھی جو ہے وہ نظریہ آپ اس کو پروموٹ کریں تو اس کے لیے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے، جس کے بارے میں خود قائد اعظم نے کہا کہ اگر مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور میں رئیس الوزراء چودھری غلام عباس آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں. تو شکور مغل صاحب، ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایونٹ آئے، کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر جو ہے وہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کی تصویر اور کشمیر توجہ چاہتا ہے کا بیج لگا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 8 10 12 سال سے دہشت گردی کی ایک لہر نے پاکستان کو جو ہے وہ کرنے کے لپیٹ میں لیا. تو اس وقت صدر جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے، کیونکہ نظریہ کمزور ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کارکنوں کو یہ ہدایت جاری کی کہ میرے سمیت سب جتنے بھی جماعت کے کارکن ہیں یہ کشمیر توجہ چاہتا ہے کا بیج لگائیں، تاکہ نوجوان نسل سے لے کر کوئی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھے اور پوچھے، پھر آپ اس کو اپنا موقف بتائیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، جماعت کا کیا ہے. تو وہ ساری دنیا میں سردار عتیق صاحب جو ہیں مختلف زبانوں میں بیجز لگاتے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں، انہیں کامنا اس میں بھی وہ ایک انگریز تھے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے خوشی ہوئی ہے لگا کر. تو اس سے ایک مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا ایک ماٹو آپ کہہ لیں، جس طرح کہ مجاہد اول نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان، تو صدر جماعت نے کشمیر تو جو چاہتا ہے کی طرح سے یہ رکھا. اور اس پہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پھر ہم ان کو نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اور موجودہ جو پاکستان کے حالات ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے وزیر اعظم سے لے کر وہ کشمیر پر کتنی توجہ دیتے ہیں، وہ تو ہندوستان پہ توجہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بیج اور بھی اہمیت اختیار کرتا ہے. شکور صاحب، آج سردار عبدالقیوم خان صاحب کو ہم سے جدا ہوئے، آزاد کشمیر سے جدا ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، 2 سال گزر چکے ہیں جی. تو آج ان کی برسی بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے کارکنوں کو، جو لوگ ان کو زندگی میں نہیں ملے تھے، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں میرپور شہر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے لوگوں کا جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پوری دنیا میں، کہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ دین اسلام سے لگاؤ مسلمان کا بنیادی نقطہ ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہے، وہ کشمیریوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہی زندہ ہے اور بنا ہے اور قائم رہے گا، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی انہوں نے دیا. تو سب سے بہتر آپ آج کے حالات اور واقعات دیکھ لیں کہ کیا واقعی یہ بیج اس بات کی دلیل نہیں کرتا کہ ہم نے ہر سطح پہ ہمیں کشمیر کی توجہ دینی چاہیے، ہمیں ان قربانیوں پر توجہ دینی چاہیے، اور آنے والے وقت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، یہ نوجوان ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا تشخص کیا ہے، ہم کیا ہیں. تو مجاہد اول کی شخصیت یہی پیغام دے گی
آنے والی نسل کو 50 سال 100 سال تک ان کی تک کردار اور ان کے کتابیں اور ان کا بین الاقوامی طور پر جو انہوں نے کام کیا. تو آپ سب کو یہی میرا پیغام ہے کہ آپ جس طرف مرضی ہی رخ کریں، گھوم پھر کے ہم نے اپنے نظریے پہ ہی آ کے کھڑا ہونا ہے. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری پہچان ہے، اور یہی آزادی کا رستہ ہے، اور یہی پاکستان کی مضبوطی کا ایک بنیادی جز ہے کہ ہم اس کو مضبوط کریں. اور آپ سب اور ہم مل کر کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ سب سے یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جو بھی حضرات ہیں وہ مجاہد اول کے اس کردار کو نظر بھی رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی یاد رکھیں. اور جب ووٹ کی بات آئے تو پھر وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ہیں، جماعت بھی سامنے ہے اور کردار بھی سامنے ہے. زیادہ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں اس پہ ہی سب دوستوں کا اور عدالت نیوز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجاہد اول جیسی عظیم ہستی کے لیے چند الفاظ کہنے کی جو ہے میں نے چند الفاظ کہے ہیں. وہ 50 سال کی تاریخ ہے جو اتنے سے مختصر ٹائم میں ادا نہیں ہو سکتی. میں ان کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل جی ناظرین، جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ بھی مسلم کانفرنس نے بے شمار کروائے، اور ہمیشہ اچھی یادیں ہیں، جو اچھے کام ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں. اور اس دنیا میں کوئی بھی جو انسان ہے اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے، لیکن اس کے جو یادیں ہیں وہ یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اچھے الفاظ باقی رہ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.